بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک بدری صحابی نے نبی علیہ السلام کے ساتھ غداری کی اور آپ کی مخبری کر دی مشرکین عرب کو کہ حضور آپ پہ حملہ کرنے والے ہیں عذاب استیصال کے طور پہ فتح مکہ کے لیے، تو اس کے بدلے میں تم نے میری جو وہاں پہ جائیداد ہے اور میرے رشتہ دار ہیں ان کا خیال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے، آپ نے مولا علی کو اور چند ساتھیوں کو بھیجا کہ فلاں جگہ ایک قافلہ ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ مشرکین عرب کے پاس نہ پہنچے۔ ابن ابی بلتا نے وہ خط لکھا تھا، مولا علی پہنچے، اس عورت کو پکڑا، تراشی لی گئی، خط نہیں نکلا۔ مولا علی نے کہا کہ جس نے مجھے بھیجا ہے نہ وہ جھوٹا ہے، اور جس نے اس کو بتایا وحی کے ذریعے یعنی اللہ، نہ وہ جھوٹا ہے۔ تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے تو اتروائے جائیں گے، وہ خط خود نکال۔ تو اس نے اپنا جوڑا کھولا اور وہ خط مولا علی کے حوالے کیا۔ خط جیسے ہی نبی اسلام کی خدمت میں پہنچا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کا غصہ کیا ہوگا۔ سیدنا عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں، اس منافق کا گلا میں کاٹوں جس نے اپنے نبی کے ساتھ غداری کی۔ بالکل صحیح فتویٰ لگایا، نبی کے ساتھ غداری کرنے والا واجب القتل ہی ہوتا ہے، اور اتنے نازک موقع کے اوپر آپ نے کہا کہ عمر چھوڑ دو، بدری صاحب کی اللہ تعالیٰ نے غلطیاں معاف کر دی۔ لیکن حضرت عمر سے نہیں کہا کہ تم نے ایک بدری صحابی کو منافق ڈکلیئر کیا، اس کی وجہ سے کفر تم پہ لوٹے گا، یہ بھی نہیں کہا۔ قربان جاؤں امام بخاری کی عقابی نظریں کہاں گئیں، انہوں نے اس حدیث کے اوپر ہیڈنگ باندھی کہ اگر کوئی شخص تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی صحابی کو منافق یا کافر کہے تو اس پہ فتویٰ نہیں لوٹتا، کیونکہ حضرت عمر پہ فتویٰ نہیں نہ لوٹا، ورنہ حضرت عمر تو فارغ ہو گئے تھے، تجدید نکاح بھی کرتے،